کراچی کا ایک پرانا اپارٹمنٹ جس میں ایک فیملی صرف 2 ہی مہینے گزار سکی، کیونکہ اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہوا اس نے ان کی پوری زندگی کا نظریہ ہی بدل دیا۔ یہ کہانی ڈاکیومنٹڈ ہے، لیکن آج میں آپ کو اس کا وہ پہلو سناؤں گا جو آج تک نیوز میں بھی نہیں آیا۔ یہ انسیڈنٹ 2014 کا ہے۔ رضوان اور اس کی وائف نے ڈیفینس میں ایک اپارٹمنٹ لیا جو کہ رینٹ پر تھا۔ تھوڑا پرانا تھا لیکن افورڈیبل تھا۔ بلڈنگ کا اسٹرکچر کالونی ٹائپ تھا۔ پہلی منزل پر ان کو ایک فلیٹ ملا، فلیٹ نمبر 104۔ فلیٹ اندر سے ہوادار تھا، لیکن ایک کمرہ تھا جو ہر وقت ٹھنڈا رہتا تھا۔ سائرہ کو لگا کہ شاید یہ وینٹیلیشن کی وجہ سے ٹھنڈا رہتا ہے، لیکن نیبرز نے پہلے ہی وارننگ دی تھی کہ اگر دروازہ کھلا ہو تو رات کو بند کر کے سونا۔ پہلے کچھ دن تو سب نارمل رہا، لیکن ایک رات سائرہ کچن میں تھی اور رضوان ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ تبھی انہوں نے ایک آواز سنی، جیسے کوئی بیڈ کے نیچے سے کھرچ رہا ہو۔ رضوان نے جا کر دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ دوسرے دن جب سائرہ کپڑے فولڈ کر رہی تھی، اس نے دیکھا کمرے میں ایک کونے میں پرانی ڈائری پڑی ہے۔ ڈائری کا کور فیڈڈ تھا۔ اندر لکھا تھا، میں یہاں سے جا نہیں سکتی، انہوں نے مجھے لاک کر دیا ہے۔ دن بیتنے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی عجیب چیزیں ہونے لگی۔ کمرے کا ڈور صبح کھلا ملتا، جبکہ رات کو لاک کیا ہوتا۔ پانی کا گلاس اپنے آپ گر جانا۔ رات کے 3 بجے ہمیشہ ایک ہلکے سر کا ہیومنگ سنائی دینا۔ ایک دن رضوان نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کمرے میں CCTV لگا دے گا۔ فوٹیج میں 3 دن تک کچھ نہیں آیا، لیکن چوتھے دن رات کے 2:47 پر کیمرے میں ایک لڑکی کا ریفلیکشن دکھائی دیا، صرف 3 سیکنڈ کے لیے۔ اس کے بعد کیمرہ اسٹیٹک ہو گیا۔ اگلی صبح رضوان نے بلڈنگ کے چوکیدار سے بات کی۔ چوکیدار نے چپ چاپ کہا، بھائی یہ فلیٹ 2002 میں ایک نیولی میرڈ کپل کا تھا۔ بیوی کو شادی کے 1 مہینے بعد اس کے ہسبینڈ نے اسی کمرے میں لاک کر دیا تھا اور 3 دن بعد اس کی لاش ملی تھی۔ اس دن کے بعد جس نے بھی وہ فلیٹ لیا وہ 2 مہینے سے زیادہ نہیں ٹک سکا۔ رضوان اور سائرہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ترنت فلیٹ چھوڑ دیں گے۔ شفٹ کرتے وقت سائرہ نے ڈائری کو واپس کمرے میں رکھ دیا، لیکن جب وہ ڈائری رکھ رہی تھی اس نے پیچھے سے ایک ہلکی سی آواز سنی، شکریہ۔ وہ آواز اتنی ہلکی تھی کہ شاید رضوان نے سنا بھی نہیں، لیکن سائرہ آج تک شور ہے کہ وہ آواز اسی لڑکی کی تھی۔ آج فلیٹ 104 آج بھی وہاں موجود ہے، پہلی منزل کارنر سائڈ۔ نیبرز کہتے ہیں کہ وہ کمرہ ہمیشہ تھوڑا ٹھنڈا رہتا ہے، چاہے گرمی ہو یا سردی۔ شاید کچھ کہانیاں ہمارے شہروں کی دیواروں میں چپکی رہتی ہیں، بس صحیح وقت کا انتظار کرتی ہیں کسی کو سنانے کے لیے۔ اگر آپ کو ایسی ریئل انسیڈنٹ پر بیسڈ کہانیاں پسند ہیں تو سبسکرائب کیجیے، کیا پتہ اگلا راز آپ کے شہر کا ہو۔ اور اگر آپ میں سے کسی کے پاس ایسی ہی ریئل بیس کوئی کہانی ہے تو وہ میرے ساتھ شیئر کر سکتا ہے۔